بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیے۔ انسان کی حقیقت۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں کس طرح آدمی تیار ہوتا ہے؟ باپ کی اس میں کوئی دخل نہیں، ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں۔ اب ذرا سی تھیلی میں دو کیڑے جو دوربین کے بغیر دیکھے نہیں جا سکتے، نامعلوم کب آپس میں مل جاتے ہیں۔ ماں کے خون سے ان کو غذا پہنچنی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے لوہا، فاسفورس وغیرہ تمام چیزیں خاص مقدار میں وہاں جمع ہو کر لوتھڑا بناتی ہیں۔ پھر اس لوتھڑے میں جہاں آنکھیں بننی چاہیے وہاں آنکھیں بنتی ہیں، جہاں کان بننے چاہیے وہاں کان بنتے ہیں، جہاں دماغ بننا چاہیے وہاں دماغ بنتا ہے، جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے۔ ہڈی اپنی جگہ پر، گوشت اپنی جگہ پر، ہر ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بنتا ہے۔ پھر اس میں جان پڑتی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چھونے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، اور نہ جانے کتنی ہی ایسی طاقتیں اس میں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ایک انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی وہی فیکٹری جہاں 9 مہینے تک وہ رہا ہے، خود زور لگا کر اسے باہر دھکیل دیتی ہے۔ اس فیکٹری سے ایک ہی طریقے پر لاکھوں انسان روز بن کر نکل رہے ہیں، مگر ہر ایک کا نمونہ جدا ہے، شکل جدا، رنگ جدا، آواز جدا، قابلیت جدا، طبیعت جدا، خیال جدا، اخلاق اور صفات جدا۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے دو سکی بھائی تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کرشمے کو دیکھ کر بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کسی زبردست حکمت والے، زبردست قدرت والے، زبردست علم والے خدا کے بغیر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، یقیناً اس کا دماغ درست نہیں۔ اس کو عقل مند سمجھنا عقل کی توہین ہے۔